بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں ان کے مسائل جو صحت سے متعلق ہوتے ہیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور مختلف مواقع میں ہم ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے چلے ہیں وہ ہے درد معدہ۔ پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں معدہ کے بارے میں کچھ آگاہی پیش کر دوں۔ معدہ، اس کے حالات جاننے سے پہلے اور پھر اس درد کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کا علاج جاننے سے پہلے دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم یہ اپنی ویڈیو دوستوں کی خدمت میں ان کی رہنمائی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دوست اکثر سوال کرتے رہتے ہیں فون پر، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس بیماری کے حوالے سے ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قدر تفصیل سے دوستوں کی رہنمائی کر دیں۔ اس لیے آپ کو بھی اس حوالے سے کسی دوست کو یا کسی پیارے کو کوئی تکلیف ہو تو ہماری ویڈیو اس تک ضرور پہنچا دیا کریں، تاکہ اس کو اس سے فائدہ ہو جائے گا تو ہمارے لیے یقیناً یہ بھی ذخیرہ آخرت ہے۔ تو عزیز دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں معدے کے حوالے سے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری معدہ اور معدے سے اوپر اس کا منہ ہوتا ہے جس کو فم معدہ کہتے ہیں، اس سے اوپر ایک اور حصہ ہوتا ہے غذا کی نالی کا جس کو عربی میں مری کہا جاتا ہے۔ یہ تین حصے ہیں، ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہماری جو مری ہے یعنی غذا کی نالی، یہ یہاں تک یعنی فم معدہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ بڑھتے ہوئے تقریباً یہ جو ہڈیاں ہیں سینے کی یہاں تک ہے اس کا تعلق، اور پھر نیچے معدہ سے اوپر معدے کا منہ ہوتا ہے، جہاں مری ختم ہوتی ہے وہاں معدے کا منہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر معدے کے منہ کے بعد نیچے معدہ آتا ہے جس کا ایک کار ہے، جس کو کار معدہ کہنا چاہیے، ایک ہال سا ہے جس میں ہماری غذا ہوتی ہے۔ یہ معدہ، اس کے نیچے ہماری آنتیں ہوتی ہیں، حجاب حاجز ہے اور اس کے نیچے آنتیں ہیں۔ اس پر تفصیل تو ہم انشاءاللہ پھر کریں گے، بات چیت کریں گے آنتوں پر۔ اور اسی طرح ہمارے معدے کے اوپر دائیں طرف ہمارا جگر ہے اور بائیں طرف جو ہے وہ لب لبا اور تحال یعنی تلی ہے۔ یہ میں نے اس کا مقام اس لیے واضح کر دیا تاکہ پہلے یہ چیز متعین کر لی جائے کہ درد کون سی جگہ پر ہے۔ کار معدہ میں درد ہے یعنی معدہ کا جو ہال ہے اس کے اندر تکلیف ہے، تو اب وہ اس کا بعض دفعہ سبب در حقیقت معدے کے اندر زخم ہوتے ہیں جس کو السر کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا سبب جو ہے وہ کچھ اور بھی، وہاں سوزش ہو سکتی ہے، اور اکثر جو اچانک درد اٹھتی ہے وہ عام طور پر معدے کے منہ میں ہوتی ہے، فم معدہ پر ہوتی ہے۔ فم معدہ پر جب درد ہوگی تو مریض جس کو درد ہوگی وہ یہاں ہاتھ رکھے گا۔ کار معدہ میں درد ہوگی تو ناف سے اوپر والے حصے میں درد کا احساس ہوگا، اور اسی طرح اگر دائیں سائڈ میں درد ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں جگر میں کوئی مسئلہ یا تکلیف اور سوزش تو نہیں ہے۔ بائیں طرف درد میں بعض اوقات تیلی کے اندر یا لب لبے کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر ناف کی نیچے درد ہے تو پھر آپ اس کو معدے کی درد یا تکلیف نہیں کہیں گے، بلکہ وہ آپ کے آنتوں میں کوئی سوزش ہے۔ عام طور پر آنتوں کی تکلیف کو بھی معدے کی تکلیف سمجھ لیا جاتا ہے، یا اسی طرح جو ہے کوئی تحال اور تلی میں یا لب لبے میں تکلیف ہے تو اس کو بھی معدے کی سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کی تعیین اور تشخیص بہت ضروری ہے کہ درد کون سے مقام پر ہے تاکہ آپ اس کا درست اور صحیح علاج کروا سکیں۔ پھر ہمارا معدہ وہ 3 قسم کے ٹیشوز سے مرکب ہے، اس میں آپ کے نروس ٹیشوز بھی ہیں، آپ کے مسکولر ٹیشوز بھی ہیں، اور آپ کے ایپیتھیلل ٹیشوز بھی ہیں۔ اب درد یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سے ٹیشوز معدے کے متاثر ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے معدے میں درد ہے، لیکن معدہ پورے کا پورا متاثر نہیں ہوتا، اس میں سوزش ہے، تکلیف ہے، تو اس کے اعصاب متاثر ہیں یا اس کے مسلز اور عضلات متاثر ہیں یا اس کے غدود متاثر ہیں۔ اس کو سمجھنا ہوگا پہلے، ہر ایک کا علاج الگ الگ ہوتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں جو عام طور پر ہمارے اعصابی ٹیشوز کے اندر
یا ہمارے اعصاب کے اندر جب سوزش ہو جائے اور ہمارے معدہ کا جو منہ ہے، خاص طور پر فم معدہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں کیونکہ اعصاب کی کثرت ہے، اور ان کی کثرت اس لیے رکھی گئی ہے کہ اعصاب ہی کا کام ہوتا ہے حس پیدا کرنا، محسوسات جس قدر، یعنی بھوک کو آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی اعصاب ہی کا عمل ہے، اعصاب کے ذریعے سے بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ تو فم معدہ پر گوشت زیادہ نہیں ہے، وہاں اعصاب زیادہ ہیں، حس زیادہ ہے، اس لیے وہاں تکلیف ہوتی ہے، تو عموماً وہاں اعصابی ٹیشوز متاثر ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا ہو، فم معدہ پر آپ کو درد ہو رہی ہو اور اعصابی ٹیشوز متاثر ہوں، اس کی کچھ علامات بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ مثلا اس وقت یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ متلی اور قے آنے لگتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، منہ سے رال ٹپکتی ہے، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب سفید کلر کا آنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات دست بھی لگ جاتی ہیں، پانی کی طرح پیشاب اور یعنی پخانہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جن سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے نروس ٹیشوز متاثر ہیں اور ان کے اندر جو ہے سوزش ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہی ہے۔ تو اس کا اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ تو عزیز دوستو، اس کا علاج یہ ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، مختصر سی 3 چیزیں ہیں، عام سی، پنساری سے آپ کو مل جائیں گی، آپ ان کو لے کر گھر میں تیار کر سکتے ہیں، یا پنساری سے ہی پسوا لیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو ضرور اس تکلیف کے حوالے سے مستقل افاقہ ہوگا۔ آپ نے یہ کرنا ہے، رائی لے لینی ہے، ہنزل لے لینا ہے، ہنزل اس کو کورتما بھی کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز آپ نے لے لینی ہے گندک آملہ سار۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے لیں اور اس کا باریک صفوف بنا لیں۔ تھوڑا سا تنبا کی وجہ سے یہ کڑوی ہوتی ہے، اگر تو ویسے ہی صفوف چمچ کا چوتھا حصہ آپ نیم گرم پانی سے استعمال کر سکیں تو بہت اچھا، اور اگر ویسے مشکل ہو تو پھر بڑا فل سائز کیپسول آپ بھر لیں اور آپ وہ اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کریں، یعنی ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، 2-3 دفعہ ہر آدھے گھنٹے بعد اس عمل کو دہرائیں تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اور بھی اس سے جلدی افاقہ چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کر لیں کہ اجوین لے لیں، اجوین کے اوپر چند قطرے آپ نے امرت دھارا کے نام سے ایک ڈراپ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا، ہر کمپنی نے بنایا ہوا امرت دھارا، اپنا کرشی کا بھی ہے، اجمل کا بھی ہے، ہمدرد کا بھی ہے، دیگر کمپنیوں کے بھی ہیں۔ آپ اس اجوین کے اوپر چند قطرے امرت دھارا کے ڈالیں اور اس اجوین کو چبا لیں، انشاءاللہ آپ کے چبانے کی دیر ہوگی کہ آپ کی تکلیف اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ وگرنہ پین کلر کھا کر بسا اوقات وقتی طور پر تو درد رک جاتا ہے، یعنی احساس کم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ سوزش ختم ہو جاتی ہے، سوزش برقرار رہتی ہے، صرف درد کا احساس پین کلر سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ سوزش بڑھتی رہتی ہے، معدے کے اندر مزید خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ پین کلر کھانا یہ کوئی علاج نہیں ہوتا، علاج اصل یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے یہ تکلیف اور درد ہو رہی ہے ہم اس کو دیکھیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، معدہ ہمارا شریف عضو ہے، ہم جو بھی اس میں ڈالیں وہ قبول بیچارہ کر لیتا ہے، لکڑ ڈالیں، پتھر ڈالیں، وہ بیچارہ قبول کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں صحت کا دار و مدار اس معدہ کی درستگی پر ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ ہر ایک چیز جو آپ کے لیے مفید نہیں ہے، آج کل ہمارے نوجوانوں کو فاسٹ فوڈ کھانے کا بہت شوق ہے، چٹپٹے کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس طرح کولڈ ڈرنک کی بہت زیادہ شوقین لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ کولڈ ڈرنک پینے والے ہیں اکثر ان کے معدے بیماری کا شکار، درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی یہ دی ہوئی صحت اس کی قدر کریں اور اس کو مت ضائع کریں، تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔